الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا يخلق نبي ولا رسول بعده لا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي لا شريعة بعد شريعته ولا رسالة بعد رسالتي وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر والذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام انتہائی قابل عزت تکریم و احترام بزرگوں دوستوں عزیز نوجوان ساتھیوں آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات میں سے ایک ارشاد گرامی تلاوت کیا ہے بارگاہ الہی میں دعا گو خالق کائنات قرآن و سنت کے آئینے میں حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے اور سننے سے کہیں زیادہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے عزیزان گرامی قدر اللہ رب العزت نے
ہمیں دو عظیم نعمتیں عطا فرمائی، ایک قرآن کی صورت میں اور ایک صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ قرآن جامع الکتب ہے اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم جامع الرسل ہے۔ قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس کے ساتھ انسانوں کے علاوہ کوئی بھی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اس کا بھی تعلق اگر قرآن کے ساتھ بن جائے، انسان نہ ہو، ذوی العقول نہ ہو، مکلف نہ ہو، لیکن تعلق قرآن سے بن جائے تو قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ وہ اس کو بھی عظیم بنا دیتی ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھ لیں، کپڑے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، وہ زمین پر گر جائے تو آپ پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن وہی کپڑے کا ٹکڑا جب بن کر سل کر قرآن کریم کا غلاف بنتا ہے تو اس کے بعد جب وہ زمین پہ گرتا ہے تو آپ اس کو اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ کیوں؟ تو کپڑے کا ایک ٹکڑا تھا، ایسے کئی ٹکڑے آپ اس کو پوچھا بنا دیتے ہیں، ایسے کئی ٹکڑے اس کے ساتھ آپ جوتے صاف کرتے ہیں، لیکن یہ ٹکڑا یہ مکلف بھی نہیں ہے، ذوی العقول بھی نہیں ہے، انسان بھی نہیں ہے، لیکن اس کا تعلق جب قرآن سے ہوا تو اتنا عظیم ہو گیا یہ کہ اب اس کو انسان زمین پہ نہیں گرنے دیتا، یہ گرتا ہے تو اس کو اٹھا کے چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے۔ تپائی کو دیکھ لیجئے، رحل کو دیکھ لیجئے، یہ تو عام لکڑی تھی، اس جیسی کئی لکڑیاں آپ چولہے میں جلا دیتے ہیں، لیکن یہ لکڑی جب اس کی نسبت قرآن سے ہو گئی، اب یہ اتنی عظمت والی ہو گئی ہے کہ ہر بندہ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اسے چومتا ہے، اسے سینے سے لگاتا ہے۔ کیوں؟ قرآن کے ساتھ تعلق۔ اور آج تو اور بھی بہت ہیں، کتابیں تو اور بھی بہت ہیں، ان کے ورق، ان کے کاغذ کہاں کہاں بکھرے پڑے ہوتے ہیں، لیکن قرآن کریم جس پر قرآن کریم کے الفاظ لکھے جائیں وہ تو ورق ہے ہی عظیم الشان۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بائنڈنگ والے، جلد بنانے والے، قرآن کریم کی جلد کرنے والے اس کی جلد بناتے ہیں تو اندر ایک اضافی کاغذ ویسے لگاتے ہیں، وہ اضافی کاغذ بھی آپ زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ کیوں؟ کہ قرآن کریم کے اوراق کے ساتھ مس ہو چکا ہے، اب اس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہو چکا ہے، اب یہ قرآن کا ورق بن چکا ہے، اب اس کی عزت کی جائے گی۔ تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم کتاب ہے کہ اس کے ساتھ تعلق اگر غیر ذوی العقول مخلوقات کا بھی ہو جائے تو وہ بھی عظیم بن جاتی ہیں۔ اگر اس قرآن کے ساتھ لگنے کی وجہ سے لکڑی عظیم بن سکتی ہے، کپڑا عظیم بن سکتا ہے، کاغذ عظیم بن سکتا ہے، تو پھر خود سوچ کے بتائیے اس کے ساتھ لگنے والا اشرف المخلوقات انسان وہ کیوں عظیم نہیں بن سکتا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس ورق میں، کاغذ میں قرآن کے ساتھ تعلق ہو گیا، اس کا اس صفائی کا قرآن کے ساتھ تعلق ہو گیا، اس کپڑے کے ٹکڑے کا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہوا، عزت والا بن گیا۔ میں اور آپ ذلیل اس لیے ہیں کہ میرا آپ کو قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں، ہم نے اس کے ساتھ تعلق کو جوڑنا ہے۔ اور دوسری چیز جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، جامع الرسل صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اللہ نے صاحب کا ساری کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ بنایا تو قرآن کریم کو بنایا، اور اللہ نے 100 لاکھ مبشر انبیاء کرام کے سارے اوصاف جمع فرمائے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرمائے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی ایسی عظیم ہے کہ یہاں بھی جو بھی محبت کرے گا اسی کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ جو جس چیز کی نسبت میرے آقا سے بنتی چلی جائے گی وہ چیز عظیم بنتی چلی جائے گی۔ اگر باقی چیزیں حضور کے ساتھ تعلق قائم کر کے عظیم بن سکتی ہیں تو میں اور آپ کیوں نہیں بن سکتے؟ ہم بھی تو بن سکتے ہیں، چاہتے تو ہم بھی ہیں کہ ہم اللہ کی نظروں میں عظیم بن جائیں،
ہم اللہ کی نظروں میں عزت والے بن جائیں، لیکن اس کے لیے جامع الکتب کے ساتھ اور جامع الاصول کے ساتھ سچی محبت قائم کرنا ہے۔ جب یہاں آ جائیں گے پھر اللہ کی نظروں میں عزتیں بن جائیں۔ دو نقطے ہیں جن پر میں نے آج آپ کے سامنے گفتگو کرنی۔ میرا موضوع تو آج نکاح کے مسائل پر بیان کرنا تھا، لیکن اسی کے مسائل کو دیکھتے ہوئے یہ موضوع سامنے آ گیا، تو اس کو تمہید کے طور پر آج آپ کے سامنے عرض کر دوں گا، پھر آئندہ جمعے پر انشاءاللہ وہ بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ساتھ محبت اور اس امت کی حضور کے ساتھ محبت، یہ دو نقطے یاد رکھیے۔ ایک حضور کی ہم سے محبت ہے اور ایک ہماری حضور سے محبت ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے کیسی محبت فرمائی، یہ تفصیلی موضوع ہے کہ میرے آقا نے اس امت سے کیسی محبت فرمائی۔ بارہا آپ سنتے رہتے ہیں، کائنات میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت سے ایسی محبت کی ہو جیسی حضور نے ہم سے کی۔ کوئی نبی ایسا نہیں۔ تمام انبیاء اور رسول کی محبتیں ایک طرف رکھ دی جائیں، میرے آقا کے رات کے سجدے اور رو رو کے میرے آپ کے لیے رکا پھر لی امتی کی دعائیں ایک طرف، ہم کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کی اس امت کے ساتھ محبت کو ایک آیت کریمہ میں کس طرح کیسے الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ رب العالمین نے ایک ہی جملے میں حضور کی امت کے ساتھ محبت کو بیان فرما دیا۔ لوگوں، تمہارے پاس میرا رسول ایسا رسول آیا ہے، تم ہی میں سے آیا ہے، لیکن اس کی شان کا عالم یہ ہے، اس کی تمہارے ساتھ محبت کا عالم یہ ہے، عزیز علیہ ما عنتم، کانٹا تمہیں چبھتا ہے، دل میرے محبوب کا دکھتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، درد تمہیں ہوتا ہے، تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، دل میرے محبوب کا تڑپتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، مصائب تم پر آتے ہیں، آزمائشیں تم پر آتی ہیں، دل میرے محبوب کا تڑپتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیفیں میرے محبوب پر گراں گزرتی ہیں۔ اور فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، سارے محبت کے الفاظ جمع فرما دیے۔ کیسا محبوب دیا تمہیں میں نے، کتنی محبت کرنے والا، تمہاری ہدایت کا حریص، اتنا حریص کہ تمہاری ہدایت کے لیے راتوں کو اٹھ کر بھی دعائیں مانگتا ہے، تمہاری ہدایت کے لیے طائف میں پتھر بھی کھائے، تمہاری ہدایت کے لیے اپنا لہو بھی بہایا، تمہاری ہدایت کے لیے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، اوپر اونٹ کی اوجری بھی ڈال دی گئی، تمہاری ہدایت کے لیے اتنا حریص ہے، ایسے اس کے دل میں کڑن ہے کہ تمہاری ہدایت کی دعائیں تو کرتا ہے، تمہاری تباہی کی بد دعائیں نہیں کرتا۔ رؤوف الرحیم، بڑا مہربان، شفقت والا ہے، رحم والا محبوب تمہیں دیا ہے۔ یہ تو اللہ نے ایک جملے میں اپنے محبوب کی امت کے ساتھ محبت کو بیان فرما دیا۔ آؤ ذرا امت والو، اب تم سے بھی تو کوئی ڈیمانڈ ہے نا، میں نے تجھے اتنا بڑا محبوب دے دیا، ایسا عظیم محبوب دے دیا جو اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، جب بھی مانگتا ہے تمہارے لیے مانگتا ہے۔ میرے آقا کا ایک بیٹا فوت ہوا، دوسرا فوت ہوا، تیسرا فوت ہوا، ازواج مطہرات میرے آقا کو رنجیدہ دیکھ کے فرماتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہر نبی کو ایک خاص دعا کا اعزاز دیا ہوا ہے،
کہ وہ نبی دنیا میں وہ دعا مانگے تو اللہ اسی وقت قبول فرما لیتے ہیں. سارے نبیوں نے مانگی ہے، آپ نے آج تک وہ دعا مانگی نہیں. ذرا مانگ لیجئے نا، ذرا مانگ لیجئے نا، اللہ آپ کے اس مردہ بیٹے کو اٹھا کے زندگی دے دے گا. مانگ لیجئے نا. اللہ کے محبوب سرور کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نانا میری بیوی اور نانا، میں وہ دعا مانگنے والا کوئی نہیں. جانتا ہوں اگر میرے لبوں پر یہ دعا آ جائے، لبوں پر بھی نہیں میرے دل میں بھی یہ دعا آ جائے تو اللہ میرے بیٹے کو زندہ کر کے بٹھا دے گا، لیکن نہیں مانگوں گا. یا رسول اللہ مانگتے کیوں نہیں؟ مانگتے کیوں نہیں؟ کس دن کے لیے اس دعا کو سنبھال کے رکھا جا رہا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں حضور کی میرے آپ کے ساتھ محبت کا انداز دیکھیے. میرے آقا کیا فرماتے ہیں، اور میری بیویوں سارے انبیاء نے وہ دعائیں مانگ لی، میں نے وہ دعا محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہے. کل میدان محشر میں میرے امت کے گناہگار جب تکلیف میں ہوں گے، میں اپنے اس احساس کو استعمال کر کے اپنی امت کو تکلیف سے بچانے کے لیے دعا مانگوں گا. یہ میرے آقا کی اس امت کے ساتھ محبت ہے. اور اس محبت کے بعد، اتنی محبت کے بعد میرے آقا کیا فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم. اب آئیے نظر اپنی طرف. میری آپ کی حضور کے ساتھ محبت کیسی ہونی چاہیے؟ میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. دنیا والوں، میں نے تو محبت کا معیار قائم کر دیا. اپنی بیٹوں کے لیے نہیں مانگا، اپنی اولاد کے لیے نہیں مانگا، اپنے گھر بار کے لیے نہیں مانگا، اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے اپنے لیے خوراک نہیں مانگی، تمہارے لیے نفرت کی دعائیں مانگ کر محبت کا معیار قائم کیا ہے. اب ذرا تم سے بھی تو ڈیمانڈ کرتا ہوں نا، تم سے بھی تو مطالبہ کرتا ہوں نا، مجھ سے ایسی محبت کرنا. تم اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک تمہارے دل میں میری محبت تمہاری والدین کی محبت سے زیادہ نہ ہو جائے، جب تک تمہارے دل میں میری محبت تمہاری اولاد کی محبت سے زیادہ نہ ہو جائے اور کل کائنات کی محبت سے زیادہ نہ ہو جائے. یہ مطالبہ میرے آقا کا ہے کہ مجھ سے کامل ایمان مومن بننا چاہتے ہو تو مجھ سے ایسی محبت کرو کہ تمہارے دل میں تمہاری اولاد کی محبت بعد میں ہو، والدین کی محبت بعد میں ہو، پوری انسانیت کی محبت بعد میں ہو، میری محبت مقدم ہونی چاہیے. یہاں پہ آگے بڑھنے سے پہلے ذرا سا اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیے، کیا ہمارے دل میں حضور کی محبت ایسی ہے؟ والدین کو تو چھوڑیے، اولاد کو چھوڑیے، ہم معاشرے کے لوگوں کی باتوں کی وجہ سے حضور کی سنتوں کو ذرا کرتے ہیں. کیا یہ حضور سے محبت ہے ہماری؟ تو لوگ کیا سمجھی، لوگ کیا سمجھی، یہ حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہماری زبان پہ جملہ آتا ہے، لوگ کیا سمجھی. وہ نبی رو رو کے ساری زندگی میرے اور آپ کے لیے گزار گئے، اور ہم اس نبی کی ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے کہتے ہیں لوگ کیا سمجھی. ہم لوگوں کی، ہمیں لوگوں کی پرواہ ہے نا. حضور کی سنتیں ذبح ہو جائیں، لوگوں کے دل نہ دکھیں. کیا اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کامل مومن بنے ہیں؟ نہیں بن سکتے. لا یؤمن احدکم، نہیں ہو سکتا تم میں سے کوئی بندہ کامل مومن. کب تک؟ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. سب سے زیادہ محبوب میری سنت پر. کیا مطلب ہے اس کا؟ میری سنت پر عمل کرتے ہوئے والدین سامنے آئے چھوڑ دو، اولاد سامنے آئے چھوڑ دو، ساری کائنات کنبہ قبیلہ معاشرہ سامنے آئے سب چھوڑ دو، میری سنت کو نہیں چھوڑو. یہ مطالبہ ہے میرے آقا کا. اور ہم نے محبت کا معیار کیا؟ ہم تو صرف حضور کے قصیدے پڑھنے کو حضور کی محبت کرتے، حضور کی شان بیان کرو جی، بس یہ حضور سے محبت. میرے آقا نے یہاں پر بھی کچھ فرمایا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرمائے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں لوگوں میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کیا کہ لوگوں سے جا کر کہہ دو کہ مجھ سے محبت میں غلو نہ کرنا، میری شان بیان کرنے میں غلو نہ کرنا، جیسے نصارہ نے کیا، جیسے یہود نے کیا۔ کیسے کیا انہوں نے غلو؟ وہ صرف شان بیان کرتے تھے اور اتنی آگے بڑھ کے شان بیان کرتے تھے۔ جو یہودیوں نے حضرت عزیر سے محبت کی، حضرت عزیر علیہ السلام سے کیا کہا؟ ابن اللہ، اللہ کا بیٹا کرا، اتنی محبت کی۔ انسان ہونے کا انکار کر دیا، نبی ہونے کا انکار کر دیا، آگے بڑھ گئے ابن اللہ، اللہ کا بیٹا۔ اور نصارہ نے کیا؟ مسیح ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو میرے آقا نے منع فرمایا میری امت مجھ سے ایسی محبت نہ کرنا جیسی عزیر نے، حضرت عزیر سے اس کی امت نے کی، جیسی حضرت عیسیٰ سے اس کی امت نے کی ہے۔ نہیں، مجھے ایسی محبت نہیں چاہیے مجھے ایسی۔ اور پھر میرے آقا نے 23 سال لگا کر واض و نصیحت سے، اپنی تربیت سے ایک جماعت تیار کی، جس جماعت کو جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہا جاتا ہے۔ ان کو تیار کرنے کے بعد پھر میرے آقا نے فرمایا صحابی کن جو فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ گویا میرے آقا نے فرما دیا لوگوں مجھ سے یہودیوں کی طرح محبت بھی نہ کرنا، نصارہ کی طرح محبت بھی نہ کرنا۔ اصحابی کن جو فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے لوگوں مجھ سے ایسی محبت کرنا جیسے میرے صحابہ نے مجھ سے محبت کی، جیسی میرے صحابہ نے مجھ سے محبت کی۔ صحابی تو اللہ نے ہر نبی کو دیے ہیں، صحابی تو اللہ نے ہر نبی کو دیے ہیں، لیکن ایسے صحابی کسی کو نہیں دی جیسے اپنے محبوب کو دیے۔ نہیں آئے کوئی دنیا میں ایسے صحابی بھی جیسے اللہ نے اپنے حبیب کو دیے۔ اسی طرح حضرت علامہ حیدری شہید رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے اپنے محبوب کو ہر چیز چن چن کر دی اور ایسی دی ہے کہ کائنات میں کسی اور کو ایسی چیز نہیں ہے۔ اور صحابہ بھی اللہ نے اپنے محبوب کو ایسے ہی دی کہ کائنات میں کسی اور نبی کو سوالات کا پیشن بھی آئے گا۔ کسی نبی کو اللہ نے ایسے صحابہ نہیں دیے جیسے صحابہ اللہ نے اپنے حبیب کو دیے۔ حضرت موسیٰ کے صحابہ بھی تو ہیں، من و سلوہ کھا رہے، پکے پکائے کھانے کھا رہے، فرعون سے اللہ نے نجات دے دی، دریا میں 12 رستے بنا دیے، پتھر میں 12 چشمے جاری کر دیے، ساری نعمتیں بنی اسرائیلیوں پر۔ یہ اصحاب موسیٰ ہیں۔ لیکن جس وقت اللہ نے فرمایا نا قوم عمالقہ سے جا کے لڑائی کرو، جاؤ جہاد کرو اس قوم سے جا کے، تو کیا کہنے لگے؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ ہم تو دسترخوان پہ بیٹھے رہیں گے، من و سلوہ آتا رہے گا، کھاتے رہیں گے، تو اور رب جا کے لڑے نا، ہم سے لڑائیاں نہیں ہوتی۔ یہ کون ہے؟ یہ اصحاب موسیٰ ہیں۔ اور آئیے ذرا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کی ایک جھلک بھی آپ کے سامنے رکھتا جاؤں۔ میرے آقا کی حیات مبارکہ میں مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے خط لکھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام۔ لکھتا کیا ہے؟ میں مسیلمہ رسول اللہ نعوذ باللہ کی لکھ رہا تھا الی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسیلمہ اللہ کے رسول کی جانب سے خط ہے محمد رسول اللہ کی طرف۔ اس نے اپنے آپ کو رسول کہتا تھا، نبی کہتا تھا، نبوت کا دعویٰ کرتا۔ خط لکھا، خط میں لکھتا کیا ہے؟ محمد کمپرومائز کرتے ہیں، تم بھی نبی ہو میں بھی نبی ہوں، تم حجاز کے نبی بن جاؤ مجھے غیر حجاز کے نبی بنا، تم عرب کے نبی بن جاؤ مجھے غیر عرب کے نبی بنا۔ تقسیم کر لیتے ہیں، دونوں کام کریں گے، مل کے کریں گے۔ اس بدبخت نے نبوت کو تقسیم کرنے والی کوئی چیز سمجھے ہوتا کہ آدھی تم لے لو آدھی مجھے دے۔ یہ خط میرے آقا کے پاس آیا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کا جواب لکھا، من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مسیلمہ کذاب۔ رسول اللہ نہیں لیکن مسیلمہ کذاب لکھا، اور یہ خط لکھ کر بند کیا، اعلان فرمایا اپنے یاروں میں وفاداروں میں، کون میرے خط کو لے کے جائے، کون میرا سفیر اور نمائندہ بنے گا، کون مسیلمہ کے دربار میں میرا خط جا کے پہنچائے گا۔ صحابہ اکرام تشریف فرمائیں، صحابہ کا عشق اور صحابہ کی محبت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی کھجوروں کا ٹوکرا سر پہ رکھے ہوئے کھجوریں بیچنے کے لیے جا رہے ہیں، فقیر غریب سے صحابی،
حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی، کیا محبت کا معیار قائم کیا حضرات صحابہ۔ کانوں میں آواز پہنچی کون میرا سفیر بنے گا؟ کتابوں میں لکھا ہے حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کھجور تھی، منہ میں ڈالی ہوئی تھی، آدھی کھائی تھی آدھی ہاتھ میں تھی، اور جو آدھی منہ میں تھی وہ بھی حلق سے اتاری نہیں تھی، چبا رہے تھے، اور حضور کی آواز کانوں میں پڑی کون میرا سفیر بن کے جائے گا؟ وہیں سے آواز لگائی یا رسول اللہ میں آپ کا سفیر بن کے جاؤں گا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں اتنے زور سے حبیب بن زید بولے کہ ان کے منہ میں جو کھجور کے ٹکڑے تھے، ذرات تھے، ہماری گودوں میں آ کے لگے، ہماری گودوں میں آ کے لگے، اور کسی صحابی نے بلا تکلف اٹھ کے کہہ دیا وہ حبیب، وہ پہلے کھجور کھا لیتا پھر محمد عربی کی بات کا جواب دیتا۔ کیا عشق و مستی میں ڈوب کر حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ نے جواب دیا لوگو مجھے کہتے ہو پہلے کھجور کھا لیتا پھر جواب دیتا، میرے آقا کسی کام کے لیے بلائیں اور میں کھجور کھاتا رہ جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا مجھے محاذ پر بھیجنے کے لیے بلائیں اور حبیب کھجور کھاتا رہ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حبیب نے کھجوریں چھوڑی اور فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کا نمائندہ بن کے جاتا ہوں، میں آپ کا سفیر بن کے جاتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا گھوڑا بھی میرا دیجو دے دو اس کو، نیزہ بھی میرا دے دو اس کو، بٹھاؤ گھوڑے پہ۔ بھیجا گیا حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جب یہ پہنچے مسیلمہ کذاب کے دربار میں، وہ خوش ہوا کہ اچھا ہوا خط کا جواب آئے، لگتا ہے کہ میری بات مان لی ہوگی، ہاتھوں ہاتھ کر دیں گے، تقسیم کر دیں گے، ادھر وہ نبی ادھر میں نبی بن جاؤں۔ بڑا خوش تھا، منشی کو بلایا، سارے اپنے درباریوں کو بلایا، جمع کیے، ایک مجلس قائم کی، ایک جلسہ قائم کیے، لوگوں سنو محمد کی جانب سے خط کا جواب آیا ہے، ہمارا نبی، ہم ادھر وہ ادھر کے نبی ہو جائیں گے، میں ادھر کا نبی ہو جاؤں گا۔ اپنے منشی کو بلایا، پڑھو خط سب لوگوں کے سامنے۔ جب خط کھولا گیا منشی نے پڑھنا شروع کیا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مسیلمہ کذاب۔ جب اس جملے پہ پہنچا خط اس نے وہیں پہ پھاڑا، بند کرو اس کو، اس نے تو مجھے کذاب لکھ دیا ہے، میں تو سمجھا تھا کہ میری بات مان لی ہوگی، تو مجھے کذاب کہہ رہے ہیں۔ خط پھاڑا، پڑھا بھی نہیں آگے کیا لکھا، خط وہیں پہ پھاڑا، اور خط کو بند کرنے کے بعد ادھر متوجہ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبیب تیرے پیغمبر نے اس خط میں مجھے کذاب لکھا ہے، تو بتا تو کیا کہتا ہے؟ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، جب میرے آقا نے کذاب کہہ دیا ہے اب تو 7 سمندروں میں اپنے آپ کو دھو کے بھی آ جا، کذاب کا لشکر تجھ سے نہیں ہٹ سکتا، تو پکا کذاب ہے۔ کہنے لگا اس کا ہاتھ کاٹ دو، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ جس ہاتھ کے ساتھ پکڑ کر اس نے خط میرے حوالے کیا ہے نا اسے کاٹ دو، پورا ہاتھ، بازو کاٹ دیا، بازو کاٹا۔ پھر پوچھتا ہے حبیب اب بتا تیرا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہائے وہ بدلنے والے لوگ نہیں تھے، پریس کانفرنسوں کا سلسلہ چل رہا ہے، ذرا ذرا سی باتوں پہ لوگ بدل رہے ہیں، ہاں جی، اور وہ اپنے جسم کا عضو کٹوا کر کھڑے ہیں۔ پھر پوچھتا ہے مسلمہ اب بتا حبیب تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی زبان پر قرآن کریم کی ایک عظیم آیت مچلنے لگی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس نے کہا دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، دوسرا بازو بھی کاٹ دیا، اب بتا حبیب تیرا کیا خیال ہے؟ حبیب کہتے ہیں تو میرے ٹکڑے کر دے، بوٹی بوٹی کر دے، میری ہر بوٹی سے یہی آواز آئے گی کہ تو کذاب ہے، اور ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس ظالم نے نیزہ مارا سیدھا اور ان کے سینے سے پار ہو گیا، جام شہادت نوش کر گئے۔ اللہ نے بذریعہ وحی اپنے محبوب تک بات پہنچائی کہ تیرا جانثار، تیرا شہسوار آج تیری ختم نبوت کا پہلا شہید بن چکا ہے، حبیب میرے حبیب پر کٹ چکا ہے، تیرا حبیب میرے حبیب پر کٹ چکا ہے۔ جب بات پہنچی تو ختم نبوت کے یہ پہلے شہید ہیں حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور نے اپنے صحابہ کو بلایا کہ جاؤ اس کی والدہ کے پاس جاؤ تعزیت کرنے کے لیے، جا کے پیغام بھی دے دو کہ تیرا بیٹا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و آبرو کے لیے کٹ گیا ہے، ذرا جا کے پیغام بھی پہنچا دو، تعزیت بھی کر کے آ جاؤ۔ ہائے اس دور کی عورتیں بھی کیا عورتیں تھیں، ان کا ایمان کیسا ایمان تھا، ان کی محبت حضور سے کیسی محبت تھی۔
جب وہ لوگ پہنچے، عمارہ نام ہے ان کی والدہ کا، جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجے ہوئے صحابہ کرام ان کے گھر پہ پہنچے، دستک دی اور فرمایا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے، ختم نبوت کا پہلا مجاہد، پہلا شہید ہے، ہم تعزیت کے لیے آئے ہیں۔ وہ عورت کہتی خبردار مجھ سے تعزیت نہ کرنا، آج کا دن تعزیت کا دن نہیں، آج تبریک کا دن ہے، آج مجھے مبارکباد دو کہ میرا بیٹا ختم نبوت کا پہلا شہید بنا ہے، میرا بیٹا ختم نبوت کا پہلا شہید بنا ہے۔ اور لوگوں سے تو یہ کہہ کے واپس کر دیا کہ تم جاؤ، میرے ساتھ کوئی تعزیت نہیں کرنی، میں تو مبارکباد کی مستحق ہوں۔ اور ادھر اللہ کے دربار میں دامن پھیلا کے بیٹھے، یا اللہ میرا جوان بیٹا تیرے محبوب کی عزت کے لیے کٹ گیا ہے، تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتی، روتی بھی نہیں ہوں، دکھ بھی نہیں کرتی، چیخو پکار بھی نہیں کرتی، ایک بات تجھ سے مانگتی ہوں مولا، جس کی وجہ سے، جس کے دربار میں میرا بیٹا شہید ہوا ہے، مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک مسیلمہ کذاب کا مرا ہوا چہرہ نہ دے۔ یہ دعا اس نے کی، اور عجیب دعا تھی۔ اور یہ عمارہ ہیں کون؟ آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ عمارہ کون ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر یہ وہ مجاہد، اسلام کی وہ عظیم مجاہدہ خاتون ہیں کہ جب غزوہ احد میں منافق مشرکوں نے، کافروں نے ایک آواز اٹھائی کہ جی نعوذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، جب یہ بات پھیل گئی تو عمارہ تک یہ بات پہنچی، وہ دوڑتی ہوئی حضور کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، رستے میں کوئی پیغام دیتا ہے تیرا باپ قتل ہو گیا، وہ کہتی ہے باپ کی پرواہ نہیں ہے، ذرا حضور کا پتہ بتا دو۔ دوسرا آتا ہے تیرا بیٹا قتل ہو گیا، تو کہتی چھوڑو بیٹے کو، مجھے حضور کی بات بتاؤ۔ تیسرا آتا ہے تو تیرا بھائی قتل ہو گیا، تو کہتی ہے چھوڑو بھائی کو، مجھے حضور کی خبر بتاؤ۔ چوتھا آتا ہے تیرا شوہر بھی موت ہو گیا، تو کہتی سب کو چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ میرے محمد عربی کا کیا حال ہے، میرے محمد عربی کا کیا حال ہے۔ یہ ہے عمارہ، یہ عمارہ حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کی۔ انہوں نے دعا فرمائی یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں مسلمہ کذاب کا مرا ہوا چہرہ دیکھوں۔ اور اللہ نے ایسی وہ دعا قبول فرمائی، ایسی قبول فرمائی۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، حضور کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جنگ یمامہ ہوئی ہے، جو سب سے پہلی یہ جنگ ہے ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے جنگ یمامہ لڑی گئی۔ 1200 صحابہ کرام اس میں، کسی اور جنگ میں اتنے شہید نہیں ہوئے جتنے اس جنگ میں شہید، 1200 صحابہ کرام ایک جنگ میں شہید۔ اور اسی جنگ میں جب مسیلمہ کذاب مارا گیا، یہ عمارہ جب یہ لشکر جا رہا تھا تو عورتیں، کچھ عورتیں خواتین ہمیشہ سے اسلامی لشکروں کے ساتھ ہوا کرتی تھیں، اس وجہ سے کہ زخمیوں کو برہم پٹی کرنے کے لیے۔ تو یہ عمارہ بوڑھی خاتون ہے، یہ بھی ساتھ ہوگی، ساتھ کہ ختم نبوت کی جنگ ہے، مسیلمہ کذاب کے خلاف ہے، ہو سکتا ہے میری دعا پوری ہو جائے۔ چلی گئی ساتھ، بڑھیا ہے۔ جب کانوں میں خبر پہنچتی ہے کہ مسیلمہ کذاب مارا گیا، مسیلمہ کذاب کو قتل کس نے کیا تھا؟ وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی عظیم صحابی، اور یہ وہ مظلوم صحابی ہیں جب یہ زمانہ اسلام سے پہلے انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جو لاش کی 11 ٹکڑے کیے تھے اس میں یہ شریک تھے، وحشی بن حرب۔ جب یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تو میرے آقا نے فرمایا مجھ سے، وحشی تیرا ایمان قبول ہے، تیرا اسلام قبول ہے، تیری توبہ قبول ہے، لیکن وحشی مہربانی کرنا میری نظروں کے سامنے نہ آنا، میری نظروں کے سامنے نہ آنا، تجھے دیکھوں گا مجھے چچا کی لاش کی 11 ٹکڑے یاد آ جائیں، میرے وہ زخم تازہ ہو جائیں گے، لہٰذا میرے سامنے نہ آنا۔ میرے آقا کی یہ بات ان کے دل پہ ایسی لگی، روتے رہتے راتوں کو، یا اللہ کیا ہو گیا، ایمان بھی قبول ہو گیا، اسلام بھی قبول ہو گیا، تیرے محبوب کے چہرے کی ناگواری کیسے برداشت کر لوں؟ میں اور آپ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، ہم تو حضور کی سنتوں سے دور ہیں، ہم تو یہ سنتے بھی رہتے ہیں کہ کل میدان محشر میں حضور اپنے دشمنوں سے، اپنی سنتوں کو توڑنے والوں سے چہرہ پھیر لیں گے، ناگواری کا اظہار فرمائیں گے، ہم تس سے بس نہیں ہوتے۔ لیکن یہ صحابی ہے، یہ جانتا ہے کہ جنت مل جائے تو کوئی قیمت نہیں ہے جب تک حضور کے چہرے کی خوشی نہ حاصل ہو، تو کیا جنت کو کیا کروں گا جب تک حضور کے چہرے کی رونقیں حاصل نہ ہو جائے۔
اگر محشر کے میدان میں بھی اللہ کے محبوب نے مجھے وہاں پر بھی یہی کہہ دیا کہ وحشی میرے سامنے نہ آنا، مجھے 1000 جنتیں مل جائیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے میرے محبوب کا چہرہ چاہیے، پھر روتے رہتے، ساری ساری رات رو رو کے دعائیں مانگتے، یا اللہ زمانہ جاہلیت میں مجھ سے اسلام کا سب سے بڑا محبت کرنے والا محافظ شاہ سوار قتل ہوا، جس کی وجہ سے تیرے محبوب کے چہرے کی ناگواری میری طرف آ گئی، میں تیرے محبوب کے چہرے کے سامنے نہیں جا سکتا، مولا مجھے ایسا کام میری زندگی مجھ سے لے لینا کہ کل میدان محشر میں حضور کا چہرہ دیکھ سکتا۔ اللہ جس طرح اسلام سے پہلے میں نے اسلام کے بڑے شاہ سوار کو مارا ہے، اب اسلام لانے کے بعد مجھ سے ایسا کام لے کہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو میں ماروں۔ اللہ نے ان کی دعا بھی قبول فرمائی اور ایسی قبول فرمائی کہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے سب سے بڑے دشمن مسیلمہ کذاب کو اللہ نے اس کے ہاتھوں سے واصل جہنم فرمایا۔ وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی، جب یہ صدا اٹھی نا کہ مسلمہ قتل ہو گیا، ام عمارہ دوڑی خوب دوڑ لگائی، بڑھیا ہے لیکن دوڑ کے جا رہی ہے، یہ عشق و مستی ہے، یہ جذبات اور یہ عشق کی روانی ہے کہ وہ دوڑتی ہوئی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے جا کے مسیلمہ کذاب کی سینے پر اپنی ایڑی رکھی اور ایڑی رکھ کے فرمانے لگی، یا رسول اللہ اس مسیلمہ کذاب کو کے پاس خط دے کر آپ نے میرے بیٹے کو بھیجا تھا، اس نے میرے بیٹے کو قتل کیا تھا، میرا بیٹا بھی شہید ہوا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یا رسول اللہ آج آپ کے دشمن کے سینے پہ ایڑی رکھ کے وہی نعرہ لگا رہی ہوں جو میرے بیٹے نے لگایا تھا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ تھا صحابہ اکرام کا عشق و محبت حضور علیہ السلام سے۔ ہمیں ایسا عشق و محبت کرنا چاہیے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحابہ اکرام کو اپنا آئیڈیل بنائیں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحابہ اکرام کو ایسے سامنے رکھیں جس طرح صحابہ نے حضور سے محبت کی۔ معذرت کے ساتھ صحابہ اکرام بالکل صرف زبانی کلامی دعووں والے نہیں تھے، وہ جو بات کرتے تھے اس کو پورا کرتے تھے۔ انہوں نے حضور سے محبت کا عالم اٹھایا تو زندگی کی آخری سانس تک اس کو نبھایا۔ اور یہ جملہ میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ نے اس امت میں اس صحابہ اکرام جو چن چن کر اپنے محبوب کو دیے، ایسے صحابہ کسی اور کو نہیں۔ اور یہ جملہ ایک اور حضرت شاہ جی رحمہ اللہ کا جملہ، سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کائنات میں کوئی نبی بھی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت سے ایسی محبت کی ہو جیسے حضور نے کی ہے، اور کائنات میں کوئی امت بھی اور ایسی نہیں آئی جس نے اپنے نبی سے ایسی محبت کی ہو جیسی اس امت نے کی۔ یہ امت محبت کے میدان میں سب سے آگے، وہ تو صحابہ تھے، صحابہ سے آگے بڑھ کے بعد غازی الدین کون تھے، وہ ممتاز قادری کون تھے، یہ لوگ بھی تو حضور کے عاشق تھے، یہ کیسے اپنی جانوں پہ نذرانہ پیش کرتے۔ وہ نورا ڈاکوس کا واقعہ آپ نے سنی، سب تو رکاڑی صاحب رحمہ اللہ اپنی کتاب میں واقعہ لکھتے ہیں کہ مجھے بہاڑی کے علاقے سے خط ملا کہ حضرت ہمارے علاقے میں سیرت النبی کا پروگرام کرنا ہے، آپ تشریف لے آئیں، بیان کرنا ہے۔ تو حضرت فرماتے میں نے وقت بتا دیا کہ فلاں دن فلاں وقت میں آ جائیں۔ تو فرماتے میں تیار ہوا، ٹرین پھر تانگا پھر آگے کرتے کرتے اس علاقے میں پہنچا۔ لوگوں نے مجھے آنے کا خرچہ دیا، جو رستے میں مجھ سے خرچہ ہوا تو میرے حوالے کیا اور کہنے لگے حضرت جائیے واپس، ہم نے آپ سے بیان نہیں کروانا۔ میں نے کہا کیوں؟ اتنے دور سے مجھے یہاں بلایا اور اب کہتے ہو بیان نہیں کروانا، کیوں؟ کہنے لگے یہاں 90% کا قادیانی ہے ہمارے علاقے میں، انہوں نے جب سے ہم نے آپ کا جلسہ رکھا ہے انہوں نے ہم سے یہ بات کہہ دی ہے کہ اگر یہ آ کے بیان کریں گے نہ تمہاری عزتیں محفوظ ہوں گی، نہ تمہارے گھر بار محفوظ ہوں گے، نہ تمہارے مال محفوظ ہوں گے۔ ہم غریب لوگ ہیں، تعداد میں کم ہیں، کمزور لوگ ہیں، ہم نہیں برداشت کر سکیں گے، آپ تو بیان کر کے چلے جائیں گے، مسئلہ سارا ہمارے لیے بن جائے گا، لہذا آپ واپس چلے جائیے۔ امین صاحب رکاڑوی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے کہا میری تیری بات ہوتی تو میں واپس چلا جاتا، اب بات کملی والے کی آ چکی ہے، میں واپس نہیں جاؤں گا، سید النبی پر بیان بھی ہوگا اور میں کروں گا، آپ لوگ سنو گے بھی، بیان ہو کے جائے گا۔ صرف حضرت رکاڑوی صاحب رحمہ اللہ فرماتے میں نے کہا تمہارے علاقے کوئی بدماش ہے، کوئی ڈنڈے والی سرکار ہے؟ تو نے کہا ہاں فلاں جگہ پر ایک نورا ڈاکو کے نام سے ایک مشہور بندہ ہے،
جو ڈاکو ہے، جو بڑا بدماش ہے، جو لوگ سب اس سے ڈرتے ہیں، اس کو مجھے اس کے پاس لے جائے۔ اس کے پاس کیا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، کہا تم ڈاکو ہو، تم بدماش ہو، تم گنڈے ہو، آج محبوب کی عزت کی تمہاری ضرورت پڑی، کام آؤ گے؟ وہ نورا ڈاکو کھڑا ہو کہنے لگا، حضرت میں ڈاکو ضرور ہوں، بے غیرت نہیں ہوں، ڈاکو ضرور ہوں، بے غیرت نہیں ہوں، بتائیے کیا کام کرنا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بھی حاضر ہے۔ فرمایا آج جاؤ، ہم نے سیرت نبی کا بیان کرنا ہے، تم نے کھڑے ہونا ہے، لوگوں کو آگے نہیں آنے دینا، ان لوگوں کی جان مال عزت آبرو کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ نورا ڈاکو کھڑا ہو گیا۔ تو سب توکاڑی صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں پورے 3 گھنٹے بیان کیے سیرت النبی پر، اور اس نور ڈاکو نے پوری قادیانیوں کی بستی کو خطاب کر کے کہا، لوگوں خبردار مسلمانوں کی طرف میری آنکھ سے بھی دیکھا، نہیں چھوڑوں گا کسی ایک کو بھی۔ رسول توکاڑی صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں کچھ عرصے کے وہ بیان کر کے واپس آ گیا، کچھ عرصے کے بعد ایک شخص سر پہ پگڑی رکھی ہوئی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، سنت رسول ہے، سنت سے پورا کے پورا جسم سجایا ہوا ہے، میرے دروازے پہ دستک دیتا ہے۔ میں نے پوچھا کون؟ جب میں نے دروازہ کھولا ایک شخص کھڑا ہے، امامہ بھی ہے، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، پورے جسم پر سنت رسول سجائی ہوئی ہے، کون ہو؟ کہنے لگا میں وہی نورا ڈاکو ہوں، میں وہی نورا ڈاکو۔ تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ تم تو ڈاکو تھے نا، تم تو گنڈے تھے نا، تم تو بدمعاش تھے نا، یہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا حضرت آپ کے جانے کے بعد جب رات کو میں سو گیا، خواب میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، میرے آقا میرے قریب آئے، میری پیشانی مبارک کو بوسہ دیا اور کہا نورے تو نے آج میری عزت پہ کھڑے ہو کے تحفظ پہ تو نے پہرا دیا ہے، میں بھی تجھ سے خوش ہو گیا ہوں، میرا اللہ بھی تجھ سے خوش ہو گیا ہے، تیری زندگی کی سارے ڈاکے، تیری زندگی کے سارے غنڈہ گردیاں بدماشیاں اللہ نے معاف کر دی ہیں۔ حضرت اس کے بعد میرا یہ حال ہے کہ اب روتا ہوں، اب آنسو نہیں تھمتے، حضور کی محبت میں روتا بھی رہتا ہوں، حضور پر درود بھی پڑتا رہتا ہوں۔ یہ تو حضور کی محبت اس امت کے کھاتے میں آئی، لیکن ہم نے آج اس کو چھوڑا ہوا ہے۔ اگر ہم بھی اس کو اپنے ہاتھ سینے سے لگا لیں، ہم بھی اس کو پکڑ لیں، اس کا دامن تھام لیں، ہمارے بھی کامیابی ہے۔ عزت ہے ہی سی، صحابہ کرام کو کہاں سے اٹھا کر کہاں پر پہنچا، کس چیز نے پہنچایا؟ محبت رسول نے پہنچا، اور صحابہ کے اور ایمان والوں کے اور اس امت کے حضور کے ساتھ محبت کے جذبات کو دیکھ کر علامہ اقبال نے فرمایا نا، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں بخشا ہے تو نے ذوق خدائی، اور دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بدسرائی، اور دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، کیسے بیگانہ کیا ہمارا کو، کیسے بیگانہ کر دیا، باپ کی پرواہ بھی کوئی نہیں، بیٹے کی پرواہ بھی کوئی نہیں، بھائی کی پرواہ بھی کوئی نہیں، شوہر کی پرواہ بھی کوئی نہیں، ایک جملہ زبان پہ مچل رہا ہے، میرے سرکار کا کیا حال ہے، میرے محبوب کا کیا حال ہے، کیسے بیگانہ کیا نا حضرت حبیب انصاری کو، 11 بچوں کا باپ ہے حبیب انصاری، 11 بچوں کا، پرواہ کوئی نہیں میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، پرواہ کوئی نہیں کہاں سے کھائیں گے، پرواہ کوئی نہیں کون سہارا بنے گا ان کا، پرواہ کوئی نہیں کہاں سے ان کے لباس آئے گا، ان کا کیا بنے گا، کوئی پرواہ نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جان دینی ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا
الا اللہ، یہ کلمہ فصل گل لالا کا نہیں پابند، یہ کلمہ فصل گل لالا کا نہیں پابند، بہاروں کی خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی زبان خاموش نہیں چلا، لا میرے آقا نے فرمایا من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا دنیا سے آخری وقت جاتے ہوئے کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ کیا پتا میں اور آپ کا آخری کلمہ ہی ہو، یا آخری سانسیں ہو، یا آخری گھڑیاں ہو، لا الہ الا اللہ، یہ صرف مسجد ممبر محراب میں بیٹھ کر نہیں، حبیب انصاری کی طرح ظالم بادشاہ کے سامنے جا کر کہنے کا بھی عزم کرنا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ نرم و نازک قالینوں پہ بیٹھ کے پڑھتے ہو، کہیں پر نیزوں کے سامنے بھی پڑھنا پڑے گا، کہیں حبیب انصاری کی طرح مسلمہ کذاب کے سامنے بھی جا کے حق کا کلمہ بلند کرنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔